آج سے انسانی بقا کی لازوال جدوجہد کے واقعات پر مشتمل ایک نئی سیریز میں شروع کر رہی ہوں۔ اس کا عنوان ہوگا سروائیول سیریز، اور اس میں آپ کے لیے سچے واقعات لے کر آؤں گی، ایسے واقعات کہ جس میں انسانوں نے بہت محنت سے جدوجہد سے اپنے آپ کو یا اپنے ارد گرد موجود انسانوں کو بچایا۔ اس سلسلے میں آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اس کا عنوان ہے فرار۔ اس کے مترجم ہیں سمر عباس۔ یہ سن 1978 کا ایک ناقابل یقین طریقہ فرار ہے۔ دو قصبات نائلا اور پوسنیک جغرافیائی طور پر ایک جیسے، ان کے درمیان ہری بھری وادیاں، غلے کے کھیت اور صنوبر کے درختوں کی بہتات ہے۔ ان میں سے ایک مغربی جرمنی اور دوسرا مشرقی جرمنی ہے، لیکن وہ علیحدہ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں بسنے والوں کی روایات، رہن سہن اور معاشرت ایک جیسی ہے۔ انہیں ایک نفرت انگیز سیاسی دیوار نے علیحدہ کر رکھا ہے۔ ایک ہی سرزمین پر رہنے کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ دو مختلف سیاروں کی مخلوق ہیں، جبکہ ان کے مکانات اونچائی سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان مکانات پر لگے ہوئے ٹیلی ویژن اینٹینا تو دونوں اطراف کے لوگوں کو واضح طور پر نظر آ جاتے ہیں۔ نائلا مغربی جرمنی میں ہے اور اس کی آبادی 9700 نفوس پر مشتمل ہے۔ وہ آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہیں اور ان پر کوئی جبر نہیں ہے، جبکہ پوسنیک مشرقی جرمنی میں واقع ہے اور اس کی آبادی 20,000 افراد پر مشتمل ہے، مگر وہ ایک جبری اور مقید زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے فضائی مواصلاتی رابطے کے ذریعے سے آہنی دیوار کے پیچھے رہنے والوں کا احوال ان لوگوں پر عیاں ہوتا رہتا ہے جو آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ 7 مارچ سن 1978 کو الیکٹریکل انجینئر پیٹر سٹیلزائک اور اس کا دوست گنٹر ویٹزل اپنے مکان واقع پوسنیک میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ویٹزل ایک تعمیراتی کمپنی میں ملازم تھا اور سیمنٹ کی اینٹیں بنایا کرتا تھا۔ وہ ایک اچھا ٹرک ڈرائیور بھی تھا۔ ان کی عمریں بالترتیب 35 سال اور 22 سال تھیں۔ دونوں شادی شدہ تھے اور اتفاق سے دونوں کے دو بچے بھی تھے۔ وہ ایک عرصے سے یہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ اپنے خاندانوں سمیت مشرقی جرمنی سے فرار ہو کر مغربی جرمنی کیسے جائیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان خاردار باڑ تھی جس میں برقی کرنٹ دوڑتا رہتا تھا۔ جب کوئی جاندار ان سے چھو جاتا تو خودکار مشین گنوں سے اس پر فائرنگ ہوتی تھی اور وہ ایک لمحے میں موت کے منہ میں پہنچ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک گہرا دریا تھا جس میں بارودی سرنگیں لگی تھیں اور دونوں کناروں پر واچ ٹاور تھے جن سے رات دن نگرانی کی جاتی تھی، اس لیے دریا میں تیراکی کر کے بھی دوسری طرف نہیں جایا جا سکتا تھا۔ یہ تقریباً ناممکن تھا۔ دونوں دوستوں کا خیال تھا کہ ان جان لیوا راستوں کو چھوڑ کر کوئی تیسرا راستہ دریافت کیا جائے۔ وہ اس موضوع پر گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اچانک سٹیلزائک نے جوش و خروش سے کہا، آ گیا، میرے دماغ میں ایک اچھوتا خیال آ گیا ہے۔ وہ کیا؟ ہم گرم ہوا کے غبارے کے ذریعے سے سرحد پار کر کے دوسری طرف جا سکتے ہیں۔ بہت اچھے، مگر ہمیں ایسا غبارہ کہاں سے ملے گا؟ کہیں سے نہیں، ہم اسے خود بنائیں گے۔ ویٹزل حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ اس نے بے چارگی سے کہا، مجھے اینٹیں بنانا تو آتا ہے، لیکن میں نے کبھی گرم ہوا کا غبارہ نہیں بنایا ہے۔ ایسا غبارہ کیسے بنتا ہے؟ مجھے خود نہیں معلوم، سٹیلزائک نے کہا، لیکن کوشش کرنے سے کیا کچھ نہیں ہوتا، ہمیں کوشش تو کرنا چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان خبیثوں کو یہ گمان ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ زمین کی نگرانی کرتے ہیں، اس لیے ان کی نظریں آسمان کی طرف نہیں جاتی ہیں۔ اس کا اشارہ نگران گارڈز کی طرف تھا جو مسلح تھے
اور پتا کھڑکنے پر گولی چلا دیتے تھے۔ تمہاری بات 100% درست ہے، اگر ہم نے ایسا غبارہ بنا لیا تو ہم اس کے ذریعے سے دوسری طرف ضرور پہنچ جائیں گے اور انہیں کانوں کان خبر نہیں ہونے پائے گی۔ دوسرے دن وہ ملحقہ قصبے جیرا گئے اور وہاں ایک سٹور میں داخل ہوئے تو انہیں سوتی کپڑے کا ایک بڑا تھان رکھا دکھائی دیا۔ جب انہوں نے اپنے حساب کتاب کے مطابق اس سے 880 گز کپڑا مانگا تو سیلز مین انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس نے پوچھا، اتنا کپڑا لے کر تم کیا کرو گے؟ اس موٹے کپڑے سے لباس نہیں بنایا جاتا۔ ہم اس سے خیمے بنائیں گے تاکہ کھیل کے دوران اس میں کھلاڑیوں کو ٹھہرا سکیں، ویرسل نے جواب دیا۔ دکاندار مطمئن ہو گیا اور اس نے اتنا کپڑا ناپ کر کاٹ دیا جو انہوں نے طلب کیا تھا۔ وہ کپڑا لے کر ویرسل کے مکان پر پہنچ گئے جو ایک عمارت کی 4تھی منزل پر تھا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے مکان کے بالا خانے کی کھڑکیوں پر سیاہ پردے لٹکا دیے تاکہ باہر سے کوئی یہ نہ دیکھ لے کہ وہ اندر کیا کر رہے ہیں۔ 2 ہفتوں کے بعد ایک بڑے غبارے کی تشکیل ہوتی دکھائی دی جو لمبائی میں 22 گز اور چوڑائی میں 16 فٹ تھا۔ یہ ان کے فضائی فرار کے خواب کی تکمیل کرنے والا تھا۔ اس غبارے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے سٹیلزائک کے ورکشاپ میں ایک بڑا سا چبوترا بنایا۔ اس چبوترے پر تجربات کرنے کے بعد وہ اسے مشرقی جرمنی کے ایک سرحدی قصبے میں لے گئے اور رات کو انہوں نے اس میں گرم ہوا بھری۔ وہ پر امید تھے کہ غبارہ ہوا میں پرواز کرنے لگے گا، لیکن اس وقت ان کی امیدوں پر اوس پڑ گئی جب غبارہ چند فٹ اوپر گیا اور مزید اوپر جانے کے بجائے نیچے چلا آیا۔ غبارہ بنانے کا طریقہ انہیں معلوم ہو چکا تھا، وہ اس معاملے میں تجربے کار کہے جا سکتے تھے، اس لیے وہ تھوڑے دنوں میں ہی پھر تیار ہو گیا۔ البتہ جب ایک بار وہ چند مہمانوں کے ساتھ ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے چائے پی رہے تھے تو اتفاق سے ٹیلی ویژن پر گرم ہوا کے غباروں کے بارے میں فلم آنے لگی۔ اس وقت غیر ارادی طور پر سٹیلزائک کی بیوی ڈورس نے کہا، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، ہمارے بالا خانے میں تو 500 کیوبک کا غبارہ رکھا ہے، وہ جسامت میں اس سے بہت بڑا ہے۔ سٹیلزائک اور ویرسل کی پیشانیاں پسینے سے تر ہو گئیں، ان کے دل بے ترتیبی سے دھڑکنے لگے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا راز تشت بام ہونے والا ہے اور وہ اگلے دن ہی پولیس کی تحویل میں ہوں گے۔ لیکن مہمان کچھ نہ سمجھے اور معاملہ خیریت اور عافیت سے گزر گیا۔ وہ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ ویرسل نے غبارے کے ذریعے فرار ہونے کے خیال ہی کو ترک کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ چاروں اس کے ذریعے سے فرار نہیں ہو سکیں گے۔ بہرحال سٹیلزائک نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور بدستور اپنے تجربات میں مصروف رہا۔ اس نے ایک روز اپنے دوست کو بتایا کہ محلول پروپین گیس اس سلسلے میں یقیناً مددگار ثابت ہوگی، وہ اس کے ذریعے ایک طاقتور شعلہ تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جس سے گیس تیار ہو سکے گی۔ ویرسل اب بھی مایوس تھا، مگر جب اس نے اپنے دوست کے تجربات دیکھے تو اسے یقین آ گیا۔ جون سن 1979 میں سب تیاریاں مکمل ہو گئیں، اب انہیں مناسب موسم کا انتظار تھا۔ منگل 3 جون کو موسم انہیں مناسب معلوم ہوا۔ وہ سرحد سے 6 میل کے فاصلے پر ایک قصبے میں گئے جو جنوب میں تھا۔ اپنے مکان سے وہ 11:30 بجے روانہ ہوئے تھے اور 12 میل کا فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچے تھے۔ غبارے میں گیس بھرنے میں وقت لگا۔ بہرحال سٹیلزائک اور اس کا چھوٹا سا خاندان اس غبارے میں سوار ہو گیا۔ ویرسل کا کہنا تھا کہ وہ اس کی کامیابی پر خود بھی اس طرح سے پرواز کرے گا۔ رات کے 2 بجے وہ بلندی پر تھے اور سٹیلزائک گرمجوشی سے ہاتھ ہلا کر ویرسل کو الوداع کہہ رہا تھا۔ ان کے چاروں طرف تاریکی تھی اور آبادی میں کہیں کہیں بلب جل رہے تھے۔ بہرحال ان کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ 34 منٹ تک کامیابی سے پرواز کرتا رہا، اس کے بعد اسے بادلوں نے آ لیا۔
وہ پانی سے بھرے ہوئے بادل تھے جنہوں نے غبارے کو بھگو دیا۔ جب اس پر پانی پڑنے لگا تو وہ سرد ہو گیا اور اندر کی گیس بھی ٹھنڈی ہو گئی، جس کے نتیجے میں غبارہ نیچے آنے لگا۔ سٹیلزائک سراسیمہ ہو گیا۔ چونکہ وہاں تاریکی تھی اس لیے یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سرحد کے پار پہنچ چکے ہیں یا ابھی مشرقی جرمنی ہی میں ہیں۔ غبارہ صنوبر کے درختوں سے رگڑ کھاتا ہوا نیچے چلا آیا اور آہستگی سے زمین پر ٹک گیا۔ ڈورس اور بچے غبارے سے نکل آئے۔ جبکہ سٹیلزائک نے اس جگہ کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہ جگہ درختوں سے گری ہوئی تھی۔ بالآخر اس نے خاردار تاروں کی وہ 2 باڑیں دیکھ لیں جن کی اونچائی 11 فٹ کے قریب تھی۔ وہاں تک زمین کھدی ہوئی تھی تاکہ اس طرف جانے والا تیزی کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے، اس لیے کہ وہ غلط جگہ یعنی مشرقی جرمنی میں ہی گرے تھے، جہاں سے فرار ہونے کی انہوں نے سخت جدوجہد کی تھی۔ اس سے اب تک پیچھا نہیں چھوٹا تھا۔ اسے یقین تھا کہ تھوڑی دیر بعد مسلح گارڈز اور خونخوار کتے ان کی بو سونگھتے ہوئے وہاں آ جائیں گے اور ان کی تکہ بوٹی کر ڈالیں گے۔ لیکن بدستور سناٹا طاری رہا اور اس سناٹے میں وہ اپنے دلوں کی دھڑکن واضح طور پر سن سکتے تھے۔ وہ انہیں اپنی سماعت میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے گیلی گھاس پر بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح کی پو پھٹنا شروع ہو گئی۔ اس وقت انہیں وہ تاریں دکھائی دیں جو جا بجا پھیلی ہوئی تھیں۔ سٹیلزائک کو معلوم تھا کہ ان تاروں کا تعلق الارم سسٹم سے ہے۔ اگر ان میں سے کسی پر بھی ان کا پاؤں پڑ گیا تو خفیہ الارم بج اٹھے گا اور وہ چوہوں کی طرح پکڑ لیے جائیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو تاکید کر دی کہ وہ تاروں سے بچ کر چلے۔ وہ جھک جھک کر چلتے رہے اور چاروں طرف محتاط نظروں سے بھی دیکھتے رہے۔ ان کی احتیاط کارآمد ثابت ہوئی اور وہ 8 گھنٹوں بعد ٹھیک اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے انہوں نے اپنا سفر جاری کیا تھا۔ ان کی کار ویسی ہی کھڑی تھی اور اس پر سامان بھی لدا ہوا تھا جسے وہ نہیں لے جا سکے تھے۔ وہ اس پر سوار ہوئے اور بغیر کسی کے علم میں آئے اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ ان کا تجربہ ناکام رہا تھا لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا تھا، اس لیے کہ غبارے نے کامیابی سے پرواز کی تھی اور انہیں 37 منٹ میں 6 میل دور اتار دیا تھا۔ اگر وہ چند میل اور آگے چلا جاتا تو وہ اس منحوس خطے سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیتے جہاں انہیں پابندی کی زندگی گزارنا پڑ رہی تھی اور ایک ایسے فلسفے کو قبول کرنا پڑ رہا تھا جس کا ہٹلر سختی سے مخالف تھا۔ اسی مخالفت کی بنا پر وہ روس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتا تھا۔ ان کے مکان پر سیکرٹ سروس کا کوئی ایجنٹ منتظر نہیں تھا۔ صبح ہونے پر بھی کوئی انہیں گرفتار کرنے نہیں آیا۔ وہ اپنی بلی پرسل کو تنہا چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور سٹیلزائک کی ٹانگوں سے اپنا جسم رگڑ رہی تھی۔ اس کی بیوی اور بچے تھکن سے چور ہو رہے تھے اس لیے فوراً ہی خوابگاہ میں چلے گئے، لیکن سٹیلزائک کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں گیا اور بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ایک بار پھر قید خانے میں آ گیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بے بسی سے اپنی پسندیدہ کرسی پر بیٹھ گیا اور ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ سرحدی علاقے سے غبارہ ملنے پر پولیس چوکس ہو چکی تھی، اس لیے وہ ہر ایک دکان سے مخصوص کپڑا نہیں خرید سکتے تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ کوئی ان کی نگرانی نہ شروع کر دے۔ پولیس نے مشرقی جرمنی کی شاپنگ مارکیٹ کے دکانداروں کو وارننگ دے دی تھی کہ اگر کوئی ایسا کپڑا طلب کرے جس سے ہوا نہ گزرتی ہو تو انہیں اطلاع دی جائے۔ انہوں نے بھی اس سلسلے میں پوری احتیاط سے کام لیا اور مخالف سمت میں 2500 میل چلے گئے۔ پھر انہوں نے ایک ہی دکان سے کپڑا نہیں خریدا بلکہ کم مقدار میں تقریباً 100 دکانوں سے اس کی خریداری کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریشمی رسیاں اور گدیاں بھی خریدیں۔ وہ ساز و سامان سے لدے پھندے واپس اپنے مکان پر آئے اور اس بار ویڈسل نے اپنی رہائش گاہ کے تہہ خانے میں اس کپڑے کو کاٹ کر سینا شروع کر دیا۔
اس بار وہ غبارہ تیار کرنا چاہتا تھا۔ اسٹیلزائک 14 اگست کو کام سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے مسکرا کر اس کا خیر مقدم کیا اور کہا، میں نے تمہارے لیے اخبار ڈرائنگ روم میں رکھ دیا ہے، تم اس کا صفحہ نمبر 2 پڑھو۔ صفحہ نمبر 2 پر ایک تصویر تھی جس میں ایک بیرومیٹر، ایک گھڑی، تار کاٹنے کا پلاس دکھایا گیا تھا۔ پیپلز پولیس نے لوگوں سے گزارش کی تھی کہ اگر کوئی ان چیزوں کو استعمال کرتا نظر آئے تو نزدیکی تھانے میں اس کی اطلاع دی جائے، ان چیزوں کو رکھنا جرم سمجھا جائے۔ پولیس کی طرف سے یہ بیان پڑھ کر اسٹیلزائک کے جسم میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ اس کی بیوی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اس نے کہا، پیپلز پولیس ہمیں شکار کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اس نے ویڈسل سے اس کا تذکرہ کیا تو اس نے نہایت تیزی سے وہ غبارہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ 20 گھنٹے اس کی تیاری پر صرف کر رہا تھا۔ ان کی خریداری بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اس کے لیے بھی انہیں مختلف دکانوں پر جانا پڑتا تھا اور نت نئے ہیلے بہانوں سے خریداری کرنا پڑتی تھی۔ کپڑا، رسیاں اور فوم کی متعدد گدیاں خریدنے کے بعد انہوں نے 15 ستمبر تک ایک عظیم الشان غبارہ بنا لیا جس کی لمبائی 88 فٹ اور چوڑائی 64 فٹ تھی۔ وہ 9 منزلہ عمارت کے برابر اونچا تھا۔ ایسا لمبا چوڑا غبارہ یورپ میں اس سے پہلے کسی نے نہیں بنایا تھا۔ اس اثناء میں اسٹیلزائک نے غبارے میں جلایا جانے والا ایک بڑا برنر بنا لیا۔ اس کے علاوہ اس نے غبارے کے لیے کپڑے کا ایک چبوترا بھی بنایا۔ غبارے میں استعمال ہونے والا کپڑا چونکہ زیادہ موٹا نہیں تھا، چنانچہ اسٹیلزائک کی بیوی خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ غبارہ پھٹ جائے گا اور ہم 2 خاندان نیچے گر جائیں گے۔ اسے یہ سوچ کر ہول آ رہا تھا کہ 4 بڑے اور 4 چھوٹے اس میں سوار ہو کر کیسے اتنی دور جا سکیں گے۔ اس نے اپنے اندیشے کا اظہار اپنے شوہر سے کیا تو اس نے تسلی دی اور پھر ایک دن تجربہ کر کے ثابت کیا کہ وہ کپڑا انتہائی مضبوط ہے اور غبارہ انہیں لے کر فاصلہ طے کر سکے گا۔ اس نے غبارے کا کپڑا ایک فولادی فریم میں منڈنے کے بعد اس پر 8 آدمیوں کو کھڑا کیا اور ان سے اچھلنے کودنے کو کہا۔ انہوں نے اس پر عمل کیا اور اس پر اچھلے کودے تو اس کی مضبوطی ثابت ہو گئی۔ انہوں نے حتمی فیصلہ کر لیا اور نصف شب کے قریب تھرنجیا پہنچ گئے۔ پھر اس غبارے کو ہوا سے بھرا گیا تو وہ کسی دیو پیکر ڈائناسور کے برابر ہو گیا۔ یہ ان کے خوابوں کی تعبیر تھی۔ وہ سب غبارے میں سوار ہو گئے تو اسٹیلزائک نے برنر آن کر دیا جو اندر کی سرد ہوا کو گرم کرنے لگا۔ عجلت اور سرعت اندازی کے لیے اس نے ایک کے بجائے 2 برنر جلا دیے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہوا بہت گرم ہو گئی اور غبارے کے منہ کے قریب آگ لگ گئی۔ اسٹیلزائک اور ویڈسل کے دل ڈوبنے لگے کیونکہ انہیں اچھی طرح سے معلوم تھا کہ جب غبارے میں آگ لگ جاتی ہے تو پھر سفر کرنا کتنا محال ہوتا ہے۔ غبارہ فضا میں نہیں ٹھہرے گا اور بتدریج نیچے آ جائے گا۔ اسٹیلزائک نے آگ بجھانے والے آلے سے وہ شعلے بجھا دیے۔ غبارے کی 2 رسیاں متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا چاقو نکال کر انہیں بھی کاٹ دیا۔ وہ کسی حد تک محفوظ ہو چکے تھے اور سفر کرنے کے قابل تھے۔ انہوں نے خدا کو یاد کیا اور غبارے کی وہ رسی کاٹ دی جس سے فولادی پلیٹ فارم بندھا ہوا تھا۔ گیس کافی گرم ہو چکی تھی، اس لیے غبارہ فضا میں پلیٹ فارم سمیت بلند ہو گیا اور تھوڑی سی دیر میں 6500 فٹ پر پہنچ گیا۔ انہوں نے وقتی طور پر اطمینان کا سانس لیا۔ وہ اب بھی اس سرزمین پر سے گزر رہے تھے جہاں پھاڑ کھانے والے کتے، فرار ہونے والوں کو دیکھتی گولی مار دینے والے گارڈز اور خاردار تاروں کی باڑ تھی۔ وہ غبارہ ان گارڈز کی نگاہ میں آ گیا۔ انہوں نے اپنی سرچ لائٹوں کا رخ آسمان کی طرف کر دیا۔ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ویڈسل کے بیٹے نے چیخ کر سب کو بتایا۔ وہ باریک جالی والی کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر ان کی سرچ لائٹوں کی روشنی غبارے تک پہنچ گئی۔ وہ خود بھی محسوس کر رہے تھے کہ غبارہ روشن ہو گیا ہے۔
سٹیلزائک نے ایک اور برنر چلا دیا تو غبارہ مزید اونچا ہو گیا۔ اب بیرو میٹر اس کی بلندی 8,500 فٹ بتا رہا تھا۔ وہ سرچ لائٹوں کی زد سے باہر ہو گیا تھا، مگر گارڈز نے ہار نہیں مانی اور ان پر ٹریسر بلیٹ فائر کرنا شروع کر دیے۔ چند ٹریسر فولادی پلیٹ فارم کے نچلے حصے سے آ کر ٹکرائے، مگر کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔ البتہ اگر کوئی ٹریسر ان کے غبارے سے ٹکرا جاتا تو آگ لگنے کا خطرہ ضرور تھا۔ پیٹر اور ویٹزل کا جسم کپکپا رہا تھا، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو لے کر فولادی فرش پر لیٹ گئی اور اس نے آزادی کا ایک گیت گانا شروع کر دیا، جس کے بول کچھ یوں تھے کہ ایک چڑیا پنجرے سے نکل کر جب جنگل کی آزاد فضا میں گئی تو اسے پرندوں نے گھیرے میں لے لیا اور پوچھا کہ جب وہ پنجرے میں تھی تو گیت کیوں گاتی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ خود کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ اسے ایک دن اس پنجرے سے باہر آنا ہے۔ پرواز کے 23 منٹ کے بعد برنر بجھ گیا کیونکہ اس کی گیس ختم ہو گئی تھی۔ ویٹزل اور سٹیلزائک گویا پاگل سے ہو گئے۔ انہوں نے دوسرے برنر چلانے کی پوری کوشش کی، لیکن ان کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ 97 پاؤنڈ پروپین گیس کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا اور اب وہ اطراف کی ہوا کے رحم و کرم پر تھے۔ وہ چاہتی تو انہیں مزید دھکیل کر آگے بڑھا دیتی، ورنہ بتدریج انہیں زمین کی طرف بھیجنا شروع کر دیتی۔ وہ زمین کی طرف جانے لگے۔ ان کی بلندی تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ جب درخت اور پہاڑ نزدیک آنے لگے تو ویٹزل جغرافیہ یاد کرنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے سرحد پار کر لی ہے اور مغربی جرمنی میں داخل ہو چکے ہیں یا پھر ابھی تک مشرقی جرمنی میں ہی ہیں۔ یہ درخت، پہاڑ اور فضا کس خطے کی ہے، نائلا کی یا پوسنیک کی؟ غبارہ تیزی سے نیچے آیا اور ایک درخت سے ٹکرا گیا۔ جب ان کا فولادی پلیٹ فارم زمین سے ٹکرا کر ٹھہر گیا تو وہ دروازہ کھول کر اتر آئے۔ اب ہمیں چاند کی روشنی اور اس کی رہنمائی میں سفر کرنا ہے، ویٹزل نے کہا۔ ان کی 28 منٹ کی پرواز ختم ہو چکی تھی اور وہ زمین پر تھے۔ انہوں نے اپنی بیویوں اور بچوں کو وہاں گھنی جھاڑیوں میں چھوڑا اور تاریکی میں آگے چل پڑے۔ ایک غلہ گودام کے قریب پہنچ کر انہوں نے کسان سے اس کا نام پوچھا۔ جگہ کے بارے میں پوچھنے پر وہ مشکوک ہو جاتا۔ اس نے اپنا نام بتایا تو وہ انہیں غیر مانوس معلوم ہوا۔ پوسنیک میں ایسے نام نہیں رکھے جاتے۔ وہ اس کسان سے محو گفتگو ہی تھے کہ پولیس کی گشتی گاڑیوں کی آوازیں آئیں۔ وہ اس موقع پر بھاگنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ بھاگنا جان کے لیے خطرہ بن جاتا۔ اگر وہ مشرقی جرمنی کی حدود میں تھے تو بھاگنے کی صورت میں پولیس کے اہلکار انہیں گولی مار دیتے۔ ہمیں ایک غبارے کے آنے کی خبر مل چکی ہے، ایک افسر نے کہا۔ کیا تم لوگ اسی کے ذریعے سے آئے ہو؟ ہاں، مگر ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم مغربی جرمنی میں ہیں نا؟ ہاں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہرے، ویٹزل اور سٹیلزائک نے بیک وقت کہا اور اس افسر کی کمر کے گرد باہیں حمائل کر دیں۔ ہم کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جیب میں رکھی ہوئی سرخ رنگ کی ہوائی جلا کر فضا میں چھوڑی تو ان کے بیوی بچے اس جگہ سے نکلے اور تیزی سے بھاگتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل رہے تھے جو کسی صورت تھمتے ہی نہ تھے۔ پیٹرا ویٹزل دوبارہ غبارے کی طرف گئی اور وہاں سے وسکی کی ایک بوتل نکال کر لے آئی۔ وہ پولیس اسٹیشن گئے۔ قانون کے مطابق اگر کوئی جرمنی کے ایک حصے سے آ کر دوسرے حصے میں آباد ہو جاتا تھا تو وہ کوئی مزاحمت نہیں کرتا تھا۔ اپنا نام اور کوائف بتانے کے بعد انہوں نے وسکی کی بوتل کھولی اور ایک دوسرے کی صحت کا جام تجویز کیا۔ اس وقت شراب انہیں بہت خوش ذائقہ اور لذت آمیز معلوم ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے آزادی حاصل کر لی تھی۔ یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔
اور ان کہانیوں سے سبق سیکھیں کہ انسان کو کتنے بھی برے حالات ہوں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔